پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور پروگرام میں میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. انٹرو میں دانستہ طور پر سکپ کر رہا ہوں کیونکہ انٹرو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب کو ہم نے کیوں آج کے پروگرام میں زحمت دی ہے اور کیا ان سے ڈسکس ہونے والا ہے. سلمان راجہ صاحب بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کل رات کو جب آپ کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد بہت سارے لوگ اڈیالہ کی طرف گئے, وہ اس مارکی کی طرف گئے جہاں پر علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں, لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ وہاں سے جا چکی ہیں. اگلا 1 گھنٹہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈھونڈتے رہے, کچھ لوگوں سے میرا بھی رابطہ رہا کہ علیمہ خان صاحبہ کہاں گئیں اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. اور پھر اچانک یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی لوکیشن جو ہے یہ انہوں نے خود فون کر کے بتایا کہ ہم یہ نیلا دلہ انٹرچینج کے پاس کہیں پر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے. اس دوران کیا ہوا؟ کچھ علیمہ خان صاحبہ نے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پارٹی کو کچھ بتایا ہے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیا سارا واقعہ پیش آیا؟ جی, اس دوران بھی کچھ لوگ جو ان کے ہمراہ تھے ان سے ہمارا رابطہ تھا. اڈیالہ جیل کے سامنے سے انہیں ایک مارکی میں لے گئے, ایک شادی گھر قسم کی جگہ, وہاں کچھ عرصہ رکھا. پھر وہاں سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم گرفتار کر رہے ہیں. صاحبزادہ حامد کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم لاہور پولیس کے حوالے کریں گے. علیمہ بی بی کو, دیگر بہنوں کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف مقدمہ کوثار اسلام آباد میں درج ہوا ہے. لیکن یہ بات بعد میں درست ثابت نہیں ہوئی. وہاں سے ان کو وہ لے گئے اور جو جگہ آپ نے بتائی ہے وہاں جا کر ان کو اتار دیا گیا. اور اتارنے کے بعد ان سے کچھ فاصلے پہ پولیس کی ایک نفری کھڑی رہی اور وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا جو ہمارے ان کے خاندان کے لوگ تھے یا ہمارے دیگر پارٹی کے ممبران تھے, اور وہ بخیر و عافیت رات اپنے گھر پہنچ گئیں علیمہ بی بی. اور ایک بہن تو اسلام آباد آئیں علیمہ بی بی, 2 بہنیں لاہور چلی گئیں. صحیح ہے. تو اب آئندہ کا لاہم علیمہ بی بی صاحبہ کا کیا ہے؟ یا کیا کل جمعرات کو بھی وہ کوشش کریں گی ملاقات کرنے کے لیے؟ ویسے تو شاید ان کی ملاقات کا دن منگل ہے, لیکن اب کیا ہوگا؟ کل ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر لوگ کھڑے رہے, سارا دن پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ جمع رہے. کیا یہ ایپیسوڈ اب ریپیٹ ہوگا سر جمعرات کو, منگل کو؟ دیکھیے, یہ تو سراسر انتظامیہ کی زیادتی ہے نا, یا انتظامیہ کے اوپر جو کوئی سپر انتظامیہ ہے. یہ ایک بڑا معمول کا روٹین کا معاملہ ہے. پچھلے 2 سالوں سے یہ ہو رہا ہے. اڈیالہ جیل ہم آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا, ملاقات ہو جایا کرتی تھی. لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس ملاقات کو مشکل بنانا ہے, اس میں رخنے ڈالنے ہیں. جو نام دیے جا رہے ہیں ان ناموں سے ہٹ کر کوئی نام خود تراشنے ہیں, ان لوگوں کو بلانا ہے. کیسے بلایا جاتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ایک طریقہ ہے جو عمران خان صاحب نے وضع خود کیا کہ میں ان 3 لوگوں کے ذریعے نام دوں گا. وہ نام جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان تک دیے جائیں گے اور انہی لوگوں سے میں ملوں گا. تو وہ طریقہ ہم نے اپنایا, عدالت نے بھی اس کو قبول کیا, عدالتی فیصلے میں بھی وہ آ گیا. اب پچھلے 3 ہفتوں سے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی روگردانی ہو رہی ہے. یہ جو طریقہ ہے اس کو نہیں اپنایا جا رہا. خاندان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں لیکن پچھلے ہفتے 3 بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا. کل یہ کہا گیا کہ 3 میں سے 2 بہنیں جا سکتی ہیں, علیمہ بی بی نہیں جا سکتی. انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا ہمارا جانا, اپنے بھائی سے ملنا یہ کسی انتظامی افسر کی خواہش کے تابع نہیں ہے, یا ہم تینوں جائیں گی یا کوئی بھی نہیں جائے گا. تو یہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور وہاں وہ موجود رہیں. پرامن تھی بالکل, کوئی وہاں پہ ہنگامہ نہیں تھا. یہ تو انتظامیہ نے سڑکیں بند کر دیں, چاروں اطراف ناکے لگا دیے, مجھے جانے سے روک دیا. کوئی 1.5-2 میل دور اڈیالہ سے پولیس نے پہلے میری گاڑی کو نرغے میں لیا. میں نے پیدل چلنے کی کوشش کی تو مجھے روکا گیا. مسلح پولیس افسران سپاہی میرے سامنے آ کر ڈٹ گئے. تو یہ کیوں کیا گیا کہ کس کو روکنا ہے, کس کو بھیجنا ہے؟ یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ بھی انتظامیہ کی خواہش کے مطابق ہو. جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کو نہ ملنے دیا جائے, ان پہ لوگوں کو مسلط کیا جائے. تو ہم عدالت میں تو احتجاج کریں گے, توہین عدالت کی درخواست ہم نے دائر کی ہوئی ہے, کر دی ہے. لیکن یہ معاملہ سیاسی سطح پہ بھی اٹھے گا, پارلیمان میں بھی اٹھے گا, اور احتجاج کی شکل میں اگر ضروری ہوا تو ہم ہر سطح پہ اس معاملے کو اٹھائیں گے. بالکل صحیح ہے. اس میں سلمان راجہ صاحب آپ کا کل کی پریس کانفرنس میں جو غصہ تھا وہ قابل فہم ہے,
اور آپ کا نقطہ بھی بڑا واضح ہے کہ نظم کا تقاضا یہ ہے کہ جو فہرست دی جائے اس کے مطابق ملاقاتیں ہوں، ورنہ پھر پارٹی ڈسپلن برقرار رہ نہیں سکتا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں اس میں بیرسٹر گوہر کو ایکسیپشن ہے کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں؟ دیکھیں، ان کی اپنے بارے میں یہی بحث ہے کہ میں مستثنا ہوں، میں جا سکتا ہوں. بہرحال یہ بات ہم پارٹی کے اندر طے کر لیں گے کہ کیا کسی کو لسٹ سے استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے علاوہ تو کوئی اس قسم کا استثناء نہیں مانگ سکتا. یہ معاملہ سیریس ہے. یہ پچھلی 2-3 میٹنگ سے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جن کے نام لسٹ میں نہیں ہوتے، اور وہ کوئی عالم غیب سے بلاوا آتا ہے یا کیا ہوتا ہے اور وہ اندر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پورے پارٹی کے نظم کو پامال کرنے والی بات ہے. لیکن جب آپ انٹینشنز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ جی یہ عالم غیب سے بلاوا آیا ہے اور چلے گئے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ شکوک و شبہات پھر سب پر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ علی ظفر ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، یا کوئی علی عمران وغیرہ ہوں، یا کوئی رضیہ سلطان ہوں. یہ دیکھیے، اب ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے نا کہ اب آئندہ اگر کوئی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دانستہ طور پہ پارٹی کے خلاف جا رہا ہے. پارٹی کا جو قاعدہ ہے، جو عمران خان صاحب کا خود وضع کردہ قاعدہ ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر اس کو کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ ظاہر ہے ہم شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اپنا نام کسی اور ذریعے سے نہیں ڈلوائے گا ملاقات کے لیے. ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک لسٹ دی جائے. خان صاحب کے مقرر کردہ کوآرڈینیٹر ہیں. جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ امید کرتے ہیں. لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ واضح طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور خان صاحب جب مجھے بلائیں گے میں ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا. میرے لیے خان صاحب کا حکم کسی بھی فرد واحد کی خواہش سے زیادہ اہم ہے. آپ کے متعلق ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں یہی بات ختم کرتا ہوں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں آئندہ بھی جاؤں گا، آئندہ بھی ایسا کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا حکم کیسے ان تک پہنچتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے نا. عمران خان صاحب سے ہو جائے گی ملاقات، اس بات میں وضاحت ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ کوئی اور بھی چینل ہے ان کا حکم ان تک پہنچنے کا، یا وہی ذریعہ ہے جو انہوں نے خود وضع کیا ہے. اگر ان کا حکم پہنچنا ہے تو وہ ایک طریقہ انہوں نے خود بتا دیا کہ کیسے ان کا حکم پہنچے گا، کیسے وہ تعین کریں گے انہوں نے کس سے ملنا ہے. لیکن اگر کسی اور غیبی ذریعے سے حکم آتا ہے اور اس حکم کی اطاعت ہوتی ہے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. لیکن دیکھیں یہ بات واضح ہو جائے گی خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو. بالکل صحیح ہے. لیکن کل سر جو بیرسٹر گوہر صاحب کا نقطہ تھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل کمیٹی میں یا پارٹی کے اندر کسی بھی فورم پر یہ طے ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کی سچویشن ہوگی اور لسٹ کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو اگر کچھ لوگوں کو اندر بھیجا جائے گا تو وہ نہیں جائیں گے. چونکہ یہ طے ہی نہیں ہوا اس لیے میں چلا گیا. آپ ان کا یہ نقطہ بائے کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی پر بھی واضح نہیں تھا کہ اگر آپ کو بلایا جائے گا اور آپ لسٹ کے بغیر بلایا جائے گا تو آپ نہیں جائیں گے. دیکھیں یہ اندرونی بات ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. کچھ عرصہ قبل بابا روان صاحب گئے تھے، بہت قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. بالکل بھرپور پارٹی کے اندر بات ہوئی تھی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. لسٹ میں ظاہر ہے ان کا نام نہیں تھا، لیکن وہ گئے تو تنقید بھی ہوئی اور پارٹی کے اندر کچھ فیصلے ہوئے تھے. لہٰذا اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. شاید وضاحت نہیں تھی ان کو، آئندہ کے لیے وضاحت ہو گئی ہے. صحیح ہے. سلمان صاحب کل جو ملاقات ہوئی ہے جن لوگوں کی خان صاحب سے، ان کے ذریعے سے جو چند چیزیں باہر آئی ہیں، اس میں ایک تو خان صاحب نے بڑے برہمی کا اظہار کیا ہے اس بات پہ کہ پارٹی کے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، کوئی کسی کو سازشی کہہ رہا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ تادیبی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ایسا بندہ پارٹی کے خلاف بات کرے یا پارٹی کے لوگوں کے خلاف آپس میں الجھنے کی کوشش کرے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. کیا یہ باتیں درست ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں؟ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہو تو یہ مناسب بات ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگنے چاہیے، لیکن جب تک خان صاحب کے مقرر کردہ سپوکس پرسن نیاز اللہ نیازی صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی، ہم کسی اطلاع کو مصدقہ نہیں مان سکتے. تو ان کی جب ملاقات ہوگی اور وہ خان صاحب کا پیغام باہر لائیں گے تو اسی کو مصدقہ سمجھا جائے گا.
یہ اطلاع بھی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے ویڈیو بیان پر بھی خان صاحب نے خاصی ناراضی کا اظہار کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے، ایسا ہوا ہے سر؟ دیکھیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہماری یا نیاز اللہ نیازی صاحب کی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. کچھ لوگوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، جو بات کی آپ نے بھی سن لی، میں نے بھی سن لی، لیکن جب ان سے ملاقات ہوگی نیاز اللہ نیازی صاحب کی اور ان کی بہنوں کی تو تب ہی بات واضح ہوگی. بالکل صحیح ہے سر. علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ لے کر جایا جائے یہ ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے، ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، اس کو سپریم کورٹ لے کر جایا جائے. آپ اس لیگلی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی پلان پارٹی کے پاس ہے؟ یعنی آپ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، لیکن کیا سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر ایسی کوئی ہدایت ہے اور کوئی اس کا امکان بنتا ہے تو وہ کر دیکھنا چاہیے. اس وقت تو ہم بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست جو ہے دائر کر چکے ہیں اور مزید بھی ایک کل کے حوالے سے ایک درخواست دائر کریں گے. سپریم کورٹ میں بھی پہلے ہماری متعدد درخواستیں دائر ہیں. عمران خان صاحب کو جو حقوق جیل میں نہیں مل رہے، بچوں سے 4 ماہ بات نہیں کرائی جاتی، انہیں قید تنہائی میں جب دل چاہے رکھ دیا جاتا ہے، 20 دن ایک دفعہ رکھا گیا، تو یہ تمام باتیں سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. ان میں کوئی اضافہ اگر کرنا ہے تو وہ بھی ممکن ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن توہین عدالت بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پرسو کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کی تعمیل نہیں ہوئی. صحیح ہے. سلمان صاحب، پچھلے کچھ دن میں بڑا ایک موضوع رہا ہے بحث کا، یہ کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، بیک ڈور چینل جو ہے وہ کھل گیا ہے. اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا کہ مجھے ہدایت جاری کی ہے خان صاحب نے کہ میں بات چیت کو آگے بڑھاؤں. علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی جو 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی وہ اسی موضوع پر تھی، اس کے علاوہ کوئی اور موضوع شاید ہو تو ہو، لیکن بنیادی موضوع یہی تھا. یہ آپ اس بارے میں بتائیں گے کہ آفیشیلی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں جو تو لوگ امریکہ سے آئے تھے مبینہ طور پہ، ان کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں مقیم پاکستانی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے کوئی خیال رکھتے ہوں، فکر رکھتے ہوں، اپنی طرف سے وہ کوئی کوشش کر رہے ہوں، تو اس کوشش کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر اس کوشش کے نتیجے میں کوئی بات آگے آتی ہے تو اس کا فیصلہ بہرحال عمران خان صاحب خود کریں گے. کوئی فیصلہ عمران خان پر مسلط تو نہیں ہو سکتا. اور جو خان صاحب کا موقف ہے 2.5-3 سال سے، وہ یہی ہے کہ ہم آئین، قانون، جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور کوئی ڈیل ہمیں نہیں چاہیے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کے راستے سے ہٹ جاؤ، آئین اور جمہوریت کو اس ملک میں بحال ہونے دو. جو مینڈیٹ چھینا ہے 8 فروری 2024 والا، اس مینڈیٹ کو واپس کرو. اس کے علاوہ تو کوئی ڈیل یا کوئی بیک ڈور گفتگو نہیں ہے جو خان صاحب کریں گے یا جس کا وہ حصہ بنیں گے. اگر اس کے نتیجے میں بات آگے بڑھتی ہے، عدلیہ کے اوپر سے دباؤ ہٹتا ہے، جو مضحکہ خیز نوعیت کے مقدمے ان کے خلاف ہیں، ان کی اپیلیں جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق طے پا جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک آگے بڑھ جائے گا. عمران خان اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہیں. عمران خان پر قوم کو اعتبار ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ سندھ ہو. کراچی شہر سے ہم نے 19 سیٹیں جیتی تھی 8 فروری 2024 کو، ہر شخص یہ جانتا ہے. اور اسی طرح ہم نے دورہ کیا چند ہفتے قبل اندرون سندھ کا، وہاں بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ اندرون سندھ کا حاری بھی اب یہی سمجھ رہا ہے کہ تحریک انصاف ہی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پانی کا معاملہ ہو یا غربت کے معاملات ہوں سندھ کے حوالے سے، پنجاب ہو، وہاں عمران خان ظاہر ہے دھڑکتے ہیں دلوں میں. تو اگر آپ نے اس ملک میں استحکام پیدا کرنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، تو آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا.
صحیح ہے سر. لیکن یہ جو رابطوں کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع ہوا ہے کسی نہ کسی سطح پر, اس پر جے یو آئی نے بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اسٹریٹ پاور کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالیں اور ہماری اسٹریٹ پاور کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں اور پھر اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر کے عمران خان صاحب کی رہائی حاصل کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ کے خیال میں اس سارے معاملے میں اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے جے یو آئی کو, اور کیا ان کے تحفظات درست ہیں؟ دیکھیے, جے یو آئی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ تحریک تحفظ آئین کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے اگلے چند دنوں میں, اور اگر تو وہ حصہ بنتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام معاملات میں ان کو باخبر رکھا جائے گا اور کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوگی جس کا ان کو شاید کوئی خطرہ ہے. یہاں جو بات ہوگی وہ کھلی روشنی میں ہوگی, فضا میں ہوگی, اور یہی بات ہوگی کہ آئین قانون جمہوریت کی بحالی اس ملک میں کیسے ہونی ہے, کب ہونی ہے, نئے الیکشن اگر ہونے ہیں تو ان کو شفاف کیسے بنایا جائے کہ وہ پھر 8 فروری 2024 والا سانحہ رونما نہ ہو. اس ملک میں پارلیمان کو کام کرنے دینا ہے, اس ملک میں عدلیہ کو کام کرنے دینا ہے. تو یہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی, وہ بھاگ کر کسی چور دروازے کے ذریعے ملک سے نکلنے کی نہیں ہوگی. سلمان صاحب, محمود اطہرزئی صاحب نے ایک تجویز دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, ان سے ریزائن کر کے باہر آ جائے پہلے مرحلے میں, اور پھر دوسرے مرحلے میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. آپ متفق ہیں اس تجویز سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر پارٹی میں غور ہونا چاہیے؟ دیکھیے, قابل غور باتیں ہیں. ان کی اور بھی تجویز ہے کہ ہمیں حقیقی جو نمائندے ہیں اس قوم کے, جو فارم 45 والے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ان پر مشتمل اسمبلیاں قائم کرنی چاہیے. وہ چاہے ہم کسی میدان میں کریں, وہاں ہمیں جو قوم کی آواز ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. میری نظر میں یہ اچھی تجویز ہے. یہ جو اسمبلیاں قائم ہیں یہ تو ایک ہیولہ ہیں, یہ فارم 47 کی اسمبلیاں ہیں, یہ قوم کی نمائندگی نہیں کرتی. ان کا یہ موقف ہے کہ ان اسمبلیوں کو ہمیں وقار نہیں بخشنا چاہیے. تو یہ باتیں ٹھیک ہیں, میں سمجھتا ہوں ان پہ غور ہونا چاہیے. ہمیں جو ملک کے عوام کی جو حقیقی آواز ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہے, اور اس مصنوعی نظام کو ہمیں نارملائز نہیں کرنا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اسی حوالے سے ہم خیبر پختونخوا میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو قانون سازی ہونی ہے وہ معدنیات کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, وہ تب ہوگی جب آپ عمران خان کو شامل کریں گے اس گفتگو میں, جب ہم دیکھ سکیں گے ان معاملات کو باریک بینی سے کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے, اس کا اثر صوبے پر کیا پڑے گا. کسی کے دباؤ میں, جلد بازی میں ہم کوئی کام نہیں کریں گے. ہم اس مصنوعی نظام کو وقار نہیں بخشیں گے, نارملائز نہیں کریں گے. اور یہ فارم 45 والی جو اسمبلیز ہیں, اس میں پھر وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کا فارم 45 ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا اور آج وہ ایم این اے ہیں ایکچوئل میں, وہ بھی شامل ہوں گے اس میں؟ جی ظاہر ہے, ہم تو بالکل یہ مانتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے جیتے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ درست جیتے ہیں, لیکن ان سے بڑی تعداد کو دھاندلی کر کے اسمبلی میں نہیں آنے دیا گیا. تو وہ جو بڑی تعداد ہے, ان 80-90 ایم این ایز کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ 100 اور لوگ ہیں جو اپنا الیکشن جیتے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں, اور اس سے بڑی تعداد صوبائی اسمبلی میں. ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے کے عوام کی بات کریں, ان کی نمائندگی کریں. تو ان کی آواز کو ہمیں بالکل اجاگر کرنا ہے, پورا ملک ان کی آواز سنے. ہم یہ ایک طریقہ بالکل وضع کریں گے, اسمبلیاں قائم کریں گے, حقیقی اسمبلیاں. صحیح ہے. سلمان صاحب, یہ آخر میں بتا دیجیے کہ کل جمعرات ہے, اب کل کی ملاقات کے لیے 6 ناموں کا تعین کیا جا چکا ہے. کون کون ملنے کے لیے جا رہا ہے عمران خان صاحب سے, اور اگر کل بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی پچھلی اور اس سے پچھلی جمعرات کی طرح, تو کیا لائحہ عمل ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں, کل کے لیے 2 لسٹیں میں نے دے دی ہیں. ایک لسٹ تو خاندان کی دی ہے, چونکہ کل خاندان کی ملاقات نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں ان کا حق ہے. تینوں بہنیں اور ان کے جو بھانجے ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں, یہ 4 نام ہم نے دے دیے ہیں. اس کے علاوہ 6 نام ہم نے رفقا کے دیے ہیں. اس میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں, شبلی فراز صاحب شامل ہیں, صاحبزادہ حامد رضا, علامہ ناصر, نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں, اور ایک نام اور ہے. تو یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقاتیں کرائی جائیں گی,
اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان لسٹوں سے باہر سے دندناتا ہوا اندر نہیں جائے گا. اگر بہنوں کو اجازت نہیں دی جا رہی, اگر ان لسٹوں میں جو نام دیے گئے ہیں ان حضرات کو اجازت نہیں دی جا رہی, ان کو روکا گیا ہے, تو کوئی شخص اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اندر نہیں کرے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو بلاوا آیا ہے. جی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, خوش آمدید. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں. اختیار صاحب بہت شکریہ. شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. پراچا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, شکریہ. چودھری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, جب سے آپ نے ڈالا جانا چھوڑا ہے تب سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے بیرسٹر گوہر خان جو ہے, آج میں نے ان کی ٹاک سنی ہے پارلیمنٹ کے باہر. انتہائی شریف النفس آدمی ہے. عمران خان کا وہ چوائس ہے چیئرمین کے لیے, اور میں نے ان کی ذات پہ ان کا اعتماد دیکھا ہے. ان کی سیاست سے کے انداز سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ہاکش نہیں ہے. اتنی سخت بات بھی وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ سنتے ہیں. ان کا غصے میں آنا اس بات کا مظہر ہے کہ دوسری سائڈ سے جاتی ہوئی, اور میرے لیے وہ بڑے قابل احترام آدمی ہے. اور اس چیئرمین بننے سے پہلے ہمارے تو کلیگ ہے, وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, میں بھی سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میں نے بہت کم ایسا آدمی دیکھا ہے جو کہ اس کے منہ پہ بھی آپ انتہائی سخت بات کریں گے تو وہ جمہوریت کے اس رول کے مطابق وہ سن کے کبھی ریئیکٹ نہیں کرتے. نہیں مگر دلیل تو سلمان راجہ صاحب کی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح ہر بندہ اپنے طور پر جائے گا تو ڈسپلن کہاں رہے گا؟ نہیں, ان کی دلیل میں وزن نہیں ہے, بالکل وزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈر میں وہ غلط کہتے ہیں, کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا. وہاں پہ جو ایس او پی 2024 کے ہیں, اب ظاہر ہے کیونکہ دنیا کو پتہ نہیں ہوتا تو بے وقوف بنانا آسان ہوتا ہے نا, جن کو فیکٹس کا پتہ نہیں ہوتا. 2024 میں جو کوارڈینیٹرز ہیں, گوہر خان صاحب اس میں خود کوارڈینیٹر, دین ہی از دا چیئرمین آف دا پارٹی. تو چیئرمین جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا, وہ چیئرمین کے ارد گرد گھومتا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو جنرل سیکرٹری بھی نہیں ہے وہ صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں, بیکاز وہ نامینیٹڈ ہے تو وہ چل جاتا ہے. یہ الیکٹڈ ہے. اب الیکٹڈ چیئرمین میرے لیے تو زیادہ پریفریبل ہوتا ہے. یہ کہ وہاں پہ کوئی جاتا ہے یا نہیں آتا, جو وہاں پہ گیٹ پہ پہنچے, اگر آپ نہیں گاڑی سے نکلے, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ معافی مانگ کے واپس آ گئے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے تو جو گیٹ پہ پہنچے گا اس کی ملاقات تو وہ کرائیں گے. نہیں سر, اس طرح نہیں ہے نا. بہت سارے لوگوں نے ملاقات کرنے کے لیے حلیمہ خان صاحبہ گیٹ پہ پہنچی تھی نا. حلیمہ بی بی کا, حلیمہ بی بی کا اور ان کا نیاز اللہ نیازی. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ انتہائی ذاتی ہے حکومت کی طرف سے. حلیمہ بی بی کی ملاقات نہ کرانا, دو بہنوں کو اجازت دینا اور حلیمہ بی بی کو نہ دینا, یہ قابل مذمت بات ہے. کیونکہ فیملی اور لائرز کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے. یہ دونوں ملاقاتیں ایک تو اکٹھی نہیں ہوتی, اور پھر آپ نے بی بی کی فیملی کو تو بھیج دیا. کچھ بی بی کی فیملی اندر گئی ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے, کوئی شور شرابہ تو نہیں ہوا. حلیمہ بی بی کے جانے پہ کون سے قیامت آ جانی تھی؟ ان کو روکنا تو کوئی اس کا, تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ بات کر دیتی ہیں باہر آ کے, یہی وجہ ہے نا. یہ وجہ ہے. لیکن جو بندہ کنسنٹ دے کے آیا کہ میں نے تو نیریٹو ہی نہیں دینا, اس کا ملنا تو نہ ملنا تو میرے لیے تو ایک ہی برابر ہے. بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں, کنسنٹ کیسے دیے؟ نہیں, ملاقات تو بیرسٹر گوہر کی ہوئی نا. بیرسٹر گوہر صاحب نے دی, تو چیئرمین نہیں ہے پارٹی کا یار, وہ وکیل نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی ملاقات پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو اعتراض کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. بیرسٹر گوہر کا ملنا عمران خان سے, سینیٹر علی ظفر کا ملنا, اس پہ اعتراض کرنے والے غلط ہیں. اور رضیہ سلطان کا ملنا, بھائی وہ میں اس کی بات بتاتا ہوں. جو وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے نا, نام جاتے ہیں, ادھر سے نگ پورے کیے جاتے ہیں. اب وہ بیچاری جو ہے وہ ایک کافی پرانی ورکر ہے, ٹھیک ہے, کل اس کی لگ جاگی, اس کو اندر بھیج دیا. اندروں والے نے بھیجا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا نام تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نام دینے والے آپ اکیلے کون ہیں؟ اس کا ایس او پی کون ہے؟ کیا پارلیمانی پارٹی میں, کیا پولیٹیکل پارٹی میں, کیا کور کمیٹی میں نام ڈسکس ہوتے ہیں؟ جس کو آپ کا دل کرے کہ بھیجیں گے. آپ کے جو باقی پارلیمانی لیڈرز ہیں یا ایم این ایز ہیں یا پارلیمنٹیرینز, ان کا ملنے کا حق نہیں ہے؟ ان کے نام کیوں نہیں دیے جاتے؟ اور پھر جو آپ کے کا لسٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان, آپ خود چوز کرتے ہیں ملنا تو عمران خان صاحب سے اندر نے. اگر عمران خان صاحب گوہر علی خان سے یا علی ظفر سے نہیں ملیں گے تو نہیں ملائیں گے.
ان کی مرضی سے ملاقات ہوتی ہے نا. تو یہ جو مطلب بات کا پتنگڑ بنانا اور پھر میڈیا پہ سب سے پہلے شو کاز نوٹس تو ان کو ایشو ہونا چاہیے جنہوں نے کل باتیں کی ہیں. آپ پارٹی میں جب سے آپ نے کہا کہ پارٹی میں آپ نے وقت ڈالا ہوا ہے نہ پارٹی میں آپ کو ساتھ کسی کو لے کے, اگر بیرسٹر گور کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تو پھر آپ کسی کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے جس کے ساتھ اختلاف منہ پہ بھی کیا جا سکتا اور ساتھ بھی چلتا. ہاں جی, ان کے ساتھ تو منہ پہ اختلاف کیا کل بیٹھ کے. لیکن چلے میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں پارٹی میں بدتمیزی کرنا اگر آپ کا شیوا ہے تو یہ تو پارٹی والے ہیں, ذرا کر کے دکھائیں میرے ساتھ. صحیح ہے, لیکن یہ سارا یہ لڑائی جھگڑا تو اختیار ولی صاحب اس لیے ہو رہا نا, یہ کون سا جین مینول ہے جو یہ اختیار دیتا ہے کہ خان صاحب کی یہ بہن مل سکتی ہے, یہ بہن نہیں مل سکتی؟ یہ کرائٹیریا آپ کے خیال میں جیل سپرنٹینڈنٹ کس طرح سے اس کو فالو کر رہے ہیں, کیا سمجھ آتی ہے؟ محض اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ جی یہ بندہ بات کرتا ہے, یہ بولتا ہے, یہ نیریٹو بناتا ہے, اس کو نہ ملنے دیا جائے, اور یہ چونکہ میڈیا میں بات نہیں کرتا اس کو ملنے دیا جائے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ اسد اللہ خان. اچھا, یہ میں پہلے بھی آپ کے شو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ آپ کا اتنا پریشیس ٹائم ہوتا ہے, آپ اس کو ملاقاتوں میں اور باتوں میں اس پہ اڑا دیتے ہیں. اس سے ضروری اور بڑی چیزیں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ عوامی مفاد کی کوئی چیزیں ڈسکس کر لیں, ملک کی اکانومی کو کر لیں, لا اینڈ آرڈر, وہ سارے موضوعات ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ایشو آف دا ڈے ہے, اب یہ کل سارا دن ایشو تو خود حکومت نے بنایا نا. کل سارا میڈیا منرلز والی کانفرنس کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا اور کیا بھی, خیر ہم نے بھی کیا. مجھے بتائیے, لیکن ایشو کس نے بنایا سر؟ حکومت نے سارا دن ایشو یہ بنا دیا. مجھے بتائیے, عید والے دن ان سب کی ملاقات طے تھی, عید کے پہلے دن کون گیا ہے؟ ملاقات طے تھی ہی نہیں سر. تھی, بالکل تھی. ایک بندہ بشر نہیں گیا. عمران خان ان کے راستے دیکھتے رہے. پہلے دن تو ملاقات تھی. اختیار بھائی کو میں اگر بات کروں گا پھر مجھے کہیں گے اچھا چل میرا ٹائم آپ لینا چاہتے ہیں تو میں صرف آپ سے ایک بات کر دوں, عید کی چھٹیوں میں کسی کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ ملاقاتیں آپ سے بالا بالا ہوئی ہیں, یہ بھی بتا دوں. عید کے پہلے دن آپ کے لیے پورا انتظام کیا گیا تھا, کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا کہ وہ جا کے ملاقات کرے. بھائی منگل اور جمعرات 2 دن عید سے پہلے کون سا آپ نے بندوبست کیا؟ منگل اور جمعرات 2 دن ایس او پیز کے تحت طے ہیں. جمعرات والے دن آپ ان سے ساری باتیں نکال لیں. نہیں آپ کہیں, میرے علم میں بھی یہ کہ پہلے دن تو ملاقات تھی نہیں, کوئی نہ کوئی لسٹ گئی تھی, نہ ان کو نہیں پتا. ہر ملاقات کا ان کو بعد میں پتا چلا. چلے اگر ہمیں نہیں پتا تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ مجھے تو پتا ہوتا ہے, مجھے تو آپ کی باتوں کا بھی پتا. پھر آپ کے رابطے پھر آپ کے رابطے وہیں پر ہے نا. نہیں, میرے رابطے جہاں پہ آپ کے ہیں میرے بھی جیل اتھارٹیز کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں. بات ایسی ہے کہ پہلے دن ان میں سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کوئی گیا ہی نہیں ہے. میں تو اپنے چیئرمین اپنے قائد یا فیصل بھاسکر رک جا, میں تو ان کی صحت سلامتی کے حوالے سے میں رہتا ہوں, اور میں کیونکہ لوکل ہوں تو اختیار بھائی ذرا میرے کافی سارے دوست ہوتے ہیں, اللہ ہلکے کے بندے ہیں. یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ لسٹ تیار کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. یہ آپ نے ایک شو گوہر اور 3 لوگوں کی کمیٹی ہے, وہ مل کے نام آپ نے 2-3 ٹاک شوز میں خود یہ بات کی تھی کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے آپ نے انڈوزمنٹ کی تھی کہ وہ لسٹ بناتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں. سن لینا بندہ بیٹھا بیٹھا کر لے گا, میں بھی بھیج دوں. آپ ان کے ساتھ سولو سیگمنٹ کر لیا کریں, یہ آرام نہیں بیٹھ جاتا. اچھا, یہ اب ان کے اندر پارٹی میں اتنی رفٹس ہیں کہ یہ ملے وہ نہ ملے. اب یہ رفٹ جو تھی نا پہلے یہ پولیٹیکل تھی کہ پارٹی کا یہ بندہ ملے گا وہ بندہ نہیں ملے گا, چیئرمین کو بھی یہ لوگ بائی پاس کر دیتے ہیں. اب بات پہنچ گئی ہے عمران خان کی فیملی تک کہ ان کی بہنوں میں بھی پک اینڈ چوز انہوں نے شروع کر دی ہے, جو ان کے کرتے دھرتے ہیں پارٹی کے اندر, جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملاقات کس کی ہونی ہے. گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ان کے اپنے معاملات ہیں, ان کے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات اور مزے کی بتاؤں, جس دن انہیں ملنا ہوتا ہے کوئی جاتا نہیں ہے, جس دن ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے سارے چلے جاتے ہیں. منگل اور جمعرات 2 دن پہ ہیں, 2 دن پہ تو یہ لوگ جاتے ہیں اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا. یہ تو آپ بڑی سہولت سے بات کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں خود جب ہم میاں نواز شریف کی ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ہمارے پاس باقاعدہ ایک لسٹ آ جاتی تھی. اسد اللہ خان جا رہا ہے, فاصل چودھری جا رہا ہے, اختیار ولی خان جا رہا ہے, اور یہ جا رہا ہے. آپ مجھے لے جائیں. اچھا, آپ ان کے
تو بس کر لے بس. یہ جو آپ اچھا اس میں پھر آپ کو لسٹ کے حساب سے وہاں پر سارے بندے اندر ہو جاتے ہیں. یہ لسٹ کے علاوہ لوگ جب جاتے ہیں نا تو پھر یہی چیز ہوتی ہے. بٹ ابو آل میرے نزدیک عمران خان کی ملاقات از ناٹ مائی ہیڈ ایک, اٹس ناٹ مائی پرابلم, اور یہ اس ملک کے عوام کا ہیڈ ایک نہیں ہے. میں اہم سوال یہ سر ہیڈ ایک کیا ہے, چلیں میں اس پہ لیٹ می کمپلیٹ. راجہ صاحب دیکھیں آپ نے کہا میرا ٹائم راجہ صاحب کو دے دینا. لیٹ می کمپلیٹ. میرا ٹائم تو سارا انہوں نے لے لیا, میں راجہ صاحب کو کیا دوں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ملاقات جتنی پہلے ہوئی ہیں, اگر اس کا کوئی بینیفٹ پاکستانی عوام کو ملا ہے تو مجھے بتائیے. یہ بتائیں, یہ جو ملاقاتیں عید کے تیسرے دن ہوئیں یا دوسرے دن اعظم سوادی صاحب کی ہوئی, پھر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہوئی, آپ کے خیال میں یہ ملاقات خان صاحب کی خواہش پر ہوئی یا گنڈا پور صاحب کی خواہش پر ہوئی, اور کیا حکومت کو ان ملاقاتوں کا پتہ تھا یا حکومت کا کوئی عمل دخل تھا ان میں, یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا؟ بہت شکریہ. جہاں سے یہ تھریڈ ٹوٹا ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کوئی عوامی مفاد میں بات کیا کریں, شو کیا کریں, بات ان کی بہت درست ہے. لیکن جیسے فیصل چودھری صاحب بات کر رہے تھے, میرا خیال تھا کہ اختیار ولی صاحب کہیں گے کہ آپ اور بولیں. مثلاً یہ جو کچھ پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے یا آج بھی ہوا, جس طرح بیان بازی ہوئی دو بہت سینئر لوگوں میں, بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت سینئر آدمی ہیں, اور اسی طرح سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جنرل سیکرٹری ہیں, چاہے وہ نامینیٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں جو بھی ہے, لیکن خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. تو میرے لیے بطور ایک جرنلسٹ, ایک آبزرور, مجھے تو اچھا نہیں لگتا. ہم ماضی میں بھی یہ کہتے رہے, آج نہیں کہہ رہے, ماضی میں بھی جب نون لیگ ٹوٹ رہی تھی تو ہم کہتے تھے کہ نہیں, یہ پاکستان کے ایسٹس ہیں نا سیاسی جماعتیں, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, یا ایون جو ہماری ریجنل جماعتیں ہیں, یہ ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ایک مسلمہ بہت ضروری ہے. صرف ضروری نہیں, بہت ضروری ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 2002 میں جب پیپلز پارٹی کو توڑا گیا اور کہا گیا کہ جی وہ پیٹریٹ بن گئے, اس وقت ہم کہتے تھے بری بات ہے. آج اگر پی ٹی آئی ویسے حالات کا شکار ہے تو میں تو ایز اے جرنلسٹ نہیں انڈورس کر سکتا. لیکن لڑ کون رہا ہے, خود آپس میں لڑ رہے ہیں نا. اب اگر بیان دے رہے ہیں, ایک نے بیان دیا, فیصل چودھری صاحب کو غصے میں وہ بیان نظر آیا, درست بات کر رہے ہیں چودھری صاحب, اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر خان ایک کول اینڈ کمپوزڈ آدمی ہے اور ہمیشہ ریشنل بات کرتے ہیں. جب کچھ اور کہہ رہے تھے نا کہ 200 سے اوپر مار دیے یا ہزاروں مار دیے, تو انہوں نے بالکل ہی کھڑے ہو کے اسی اڈیالہ جیل کے سامنے فیکچول بات کی تھی کہ یہ نہیں ہے ایسا فگر. اس لیے جو صحیح بات کرے اس کی ہمیں بطور جرنلسٹ قدر کرنی چاہیے. اب رہا ملاقاتوں کی بات کا معاملہ. دیکھیں, خان صاحب سے ملنے گئے, آپ نے کہا خان صاحب کی خواہش پہ. اب مجھے نہیں پتا خان صاحب کی دی ہوئی لسٹ پہ یہ لوگ آتے ہیں یا نہیں, لیکن سم ٹائم جب اکتوبر والا تھا تو صبح 6 بجے یہ لوگ گئے تھے, آپ کو بھی یاد ہوگا. اس وقت تو شاید خان صاحب کو علم نہ ہو کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی خواہش کا کوئی اتنا احترام کیا جائے گا کہ جس کو وہ کہیں گے آ جائیں. ابھی کل کی ملاقات میں تو ہمارے علم میں آیا کہ خان صاحب نے خاتون سے پوچھا آپ کون ہیں, آپ کیسے آئی ہیں, آپ کا تو میں نے نہیں. تو میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جو ان خاتون سے پوچھا کہ خان صاحب نے پھر آپ کو باہر نکال دیا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں مجھ سے علیحدہ میں. اچھا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا خان صاحب کے پاس علی امین خان گنڈا پور جائیں گے یا اعظم خان سواتی صاحب جائیں گے تو کیا گنڈا پور صاحب کی ملاقات کو خان صاحب مائنڈ کریں گے؟ نو. کیا اعظم خان سواتی صاحب کی ملاقات کو مائنڈ کریں گے؟ نو. لہذا پالیٹکس میں نا یہ کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. مثلا آپ کے خیال میں سلمان راجہ صاحب کو اتنا سخت موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے, بس جس کی ملاقات ہو گئی بس یہ ہے, یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈسپلن ہونا چاہیے؟ 3 لوگوں کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے, وہ 3 لوگ مشاورت سے ایک لسٹ بنائیں, وہی لسٹ جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرے. اگر ہم بیس لائن پہ ایگری کریں کہ خان صاحب نے ہی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو نامینیٹ کیا ہے, چلیں وہ الیکٹڈ نہیں ہے جنرل سیکرٹری, نامینیٹ کیا ہے. دوسری بیس لائن جو ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ ڈسپلن ہونا چاہیے, راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مثلا ڈاکٹر بابر امان والا بھی ایک مسئلہ بنا تھا,
وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا نام ہم نے اگلے ہفتے کی لسٹ میں ڈالا تھا. اب اگر جیسے اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور فیصل چودھری صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں کہ 100 بندہ چلا جائے, 100 بندے کی تو ملاقات نہیں ہوگی, لیکن فیصل چودھری صاحب کو جب روکا جائے گا خان صاحب کے وکیل کے طور پر تو وہ زیادتی وہاں پر ہوگی, کیونکہ 2 بار تو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا نا. اس لیے یہ ملاقاتوں والا جو ہے پالیٹکس میں نا کچھ مل جاتے ہیں کچھ نہیں مل سکتے. شوکت صاحب کو بھی نہیں علم ہے. بات یہ تھی کہ میں سر آپ کو یہ بات ہے, یہ کنفیوژن پہلے بھی تھا. یہ فلور لینے یہ 8 نومبر جو ہے وہ سر مجھے لینا تھا. 8 نومبر 2024 کو یہ ایک کیس تھا جس میں جاز اسحاق صاحب نے یہ کنفیوژن کو دور کیا اور انہوں نے جیل اتھارٹیز کو یہ کہا کہ آپ خان صاحب سے لسٹ لیا کریں. اس کے بعد خان صاحب کی سے 2 لسٹیں ہم سائن کروا کے خان صاحب کے مرضی کے بندے جو وہ پرپوز کراتے تھے ہم جیل ٹرائلز کے دوران دیتے تھے, اور اگر ٹرائل نہیں ہوتا تو جیل اتھارٹیز خان صاحب سے پوچھتی تھی اور ہاتھ سے لسٹیں وہ دیتے تھے. اس کے میں آپ کو ثبوت بھی بھیج دوں گا. اب وہ جو لسٹیں خان صاحب بھیجتے ہیں اس میں کنفیوژن نہیں تھا. مسئلہ تب ہوا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے وہ آرڈر سرے سے ہی غلط ہے. اچھا, اس میں جس نے کنسنٹ دی اس کو بھی اتنا ہوش نہیں تھا کہ جس رول کے تحت وہ کنسنٹ دے رہا ہے وہ رول اب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ سیٹسفائیڈ ہو چکا ہے. اس میں جو انہوں نے دوبارہ ایس او پیز, اچھا جیل جو اتھارٹیز ہے نا پروسیکیوشن, دے آلویز لائک ٹو پلے ان دا کنفیوژن. وہ جتنی کنفیوژن ہوگی وہ اتنا ان کا بینیفٹ ہوگا, وہ اتنا اس کو آؤٹ پلے کر دیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ٹھیک ہے 3 بندے رکھ دیں. وہ کیونکہ جب اجاز اسحاق صاحب نے آرڈر کیا تھا پھر اسٹریم لائن ہو گیا تھا. جب آپ نے مجھے پوچھا نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ آپ نے میں نے بیچ میں رہنا, تو آئی پل مائی سیلف آؤٹ. میں نے کہا جی یہ آپ خان صاحب سے لیں, خان صاحب بھی دیں گے لسٹ اور وہ جیل اتھارٹیز دیں گی تو وہ بندے جو بھی ہیں وہ انٹیمیٹ کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے, ایک میکانزم انہوں نے بنایا. اب یہ کنفیوژن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ جب 3 آدمی نام ہیں. انتظار تو آتا نہیں ہے. گوھر خان کیونکہ خود بھی اس کمیٹی ایس او پی کے تحت جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں, پھر چیئرمین ہے پارٹی کے. اب چیئرمین کا تو اختیار زیادہ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ چلے گئے میٹنگ کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں اعتراض کیا. ہاں خان صاحب کی بہنوں کا ملاقات نہ, وہ قابل اعتراض بات ہے. اور پھر یہ میں اختیار صاحب کو بھی بتا دوں, فیملی کے نام آج تک کسی نے نہیں دیے. وہ پتا ہے 3 بہنیں ہیں, 3 بہنیں ہیں, چوتھے اپنا وہ ان کے کزن ہیں وہ قاسم, وہ جاتے ہیں موسٹلی, یا ان میں سے کوئی 1-4 وہ جاتے ہیں, 2 بی بی کی فیملی ہوتی ہے وہ ملنے جاتے ہیں. تو یہ 6 لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ملاقات. ان کے نام نہ کسی وکیل نے دیے نئے ہوتے ہیں نہ کسی نے, وہ پتا ہے ان کو کہ ان کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیریٹو کنٹرول کرنے کے لیے سارا. اب اس کا کیا ہوا جو کنسنٹ دی اور جو اس کے بعد معاملہ کیا ہوا. سر راجہ صاحب فلور مانگ رہے ہیں, ایک سینٹنس اجازت دے دیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ. اچھا میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بھی. اچھا ایشو یہ ہے کہ وہ لاسٹ سینٹنس میرا یہ ہے, وہ خبر وہ چلتی رہتی ہے, آپ کے بارے میں بھی چلتی رہتی ہے. آپ کتنا یہ آپ چٹکیاں بھر رہے ہیں اور کوئی نہیں, وہ اختیار بھائی کا اور کیا کرے, ہے کچھ نہیں بولنے کو. چلیں تو ایشو یہ ہے, ایشو سر یہ ہے کہ ملاقاتوں کے لیے جانا, بھائی اس میں سیکھ پا ہونے والی بات کون بات ہے. آپ سارے والنٹیئر اور سارے لوگ ہیں عمران خان کی ذات, کوئی اور بندہ جو ہے نا اس کے بعد عمران خان کی ذات کے بعد پی ٹی آئی. چلے راجہ صاحب کی طرف ایک چیز بہت ہی مختصر. چور صاحب نے تو ایک سینٹینس کہا کہ 12 میں نے گن رہا تھا میں, لیکن میں صرف ایک سینٹینس. ان کی بات درست ہے, ظاہر ہے ہمیں کیسے علم ہوگا ان کی پارٹی معاملات کا, اور کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. میں یہی تو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کنفیوژن پارٹی کی طرف سے ہے, اور کون کنفیوژن پھیلا رہا ہے, یعنی لسٹ کون دے رہا ہے. اب ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ غلط ہے, یہ لائر ہیں, میں تو کچھ نہیں, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ایگزیکٹلی اس میں کسی اور کو دوش دینا. راجہ صاحب اب یہ کلچر کی بات کرتے ہیں, روایات کی بات ابھی کرتے ہیں. عید کے بعد بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں, اور فضل الرحمان صاحب نے اب شاید 19-20 کی تاریخ دیا کہ ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے. یہ الائنس کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, یہ صرف ملاقاتوں کی حد تک سیاسی ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں ڈیلا کے باہر, یا کچھ ہونے والا ہے؟ باقیوں کے ساتھ اتحاد چھوڑیں, جو آپ نے شروع میں بات کی, اگر آپس میں لڑائی ہے فرض کیا, اور اس حد تک کہ پبلک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, تو پھر مجھے کیسے یقین ہو ایز اے جرنلسٹ کہ جی اتحاد بن سکتا ہے. کہتے ہیں نا ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پہلے پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کرے, اپنے اختلافات ختم کریں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اختیار ولی صاحب کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے, ہر اپینین ہوتی ہے, اور ایک پارٹی جو بڑی پارٹی ہو اس میں بڑے لوگ ہوں, اس طرح کے حالات سے گزر رہی ہو, اس طرح کے حالات سے, لیکن اس طرح کے حالات سے گزرنے والی پارٹیاں بھی ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں, کم از کم وہ اپنے اختلافات کو یوں سر عام جو ہے نا وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتی. تو اگر اپنے اختلافات میں یہ بات ہے, مثلا آج آپ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا ٹویٹ پڑھ لیں تو اس سے تو نہیں, وہ کہتے ہیں میرا ٹویٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی کے مطابق تو ہے لیکن وہ کوئی اور ہے بندہ. چلیں پالیسی کے مطابق آ گیا, لیکن ہماری بات یہی ہے, پالیسی کے مطابق آ گیا نا, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت آپ کریں گے تو پھر ہم ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے جو اتحاد ہے, لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے, اتحاد یہاں بنتے رہیں 19-20 کو, پھر اس اتحاد کے جو روح ہے رواں جن کو خان صاحب بنانا چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے خلاف بیانات آ جاتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ بالکل صحیح ہے, دیکھیں نا وہ جو اگین فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی الائنس بنانا تو آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسپلن میں لانی پڑیں گی. آپ اس میں بات کرنا چاہ رہے تھے سر, لیکن میرے پاس وقت ہی ختم ہو گیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کر لیں گے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, شوکت پٹیل صاحب, آپ کو بھی شکریہ, فیصل صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.